اخلاق حسنہ کے منبع پیکر تھے، آپ کا اخلاق اس کائنات کے اندر سب سے بڑھ کر تھا۔ ایک یتیم بچہ نا، ایک یتیم بچہ، اس کی ماں کا لباس پھٹا ہوا تھا، کپڑے پھٹے ہوئے تھے، کپڑے پھٹے ہوئے تھے۔ وہ اپنے رشتہ داروں کے پاس گیا، چچا کے پاس گیا کہ میری ماں کا لباس پھٹا ہوا ہے، جسم ظاہر ہو رہا ہے، ایسے کرو مجھے کوئی کپڑے دے دو تاکہ میں اپنی ماں کا لباس ڈھانپ سکوں، اس کو پہنا سکوں۔ چچا نے دھتکار کر بھگا دیا، دھکے دیے، نکال دیا، یتیم بچے کی پرواہ نہیں کی۔ میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، جو کسی یتیم کی کفالت کرے گا، ان کی خیر خواہی کرے گا، ان کی خدمت کرے گا، ان کے کھانے پینے کا اہتمام کرے گا، وہ جنت میں میرے ساتھ اس طرح سے ہوگا۔ جنت میں میرے محبوب فرما رہے ہیں۔ اور میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، جو کسی یتیم کے سر کے اوپر ہاتھ پھیرتا ہے، کھانا پلانا وہ بعد کی بات ہے، صرف سر کے اوپر شفقت والا ہاتھ پھیرتا ہے، اللہ کے محبوب فرماتے ہیں اس کے ہاتھ کے نیچے جتنے بال آتے ہیں اللہ تعالیٰ اتنے اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے، اتنے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ کھانا پلانا کفایت تو بعد کی دور کی بات ہے، اس کا انعام کیا ہے؟ میرے محبوب فرماتے جو کسی یتیم کی کفالت کرے گا جنت میں میرے ساتھ اس طرح سے ہوگا۔ وہ یتیم بچہ اپنے رشتہ داروں کے پاس گیا، دھکے دے کر بھگا دیا، روتا آ رہا تھا، راستے میں اللہ کے محبوب کا ایک یار مل جاتا ہے، پوچھتا ہے اے بچے روتا کیوں ہے؟ بچہ کہتا ہے میری ماں کا لباس پھٹا ہوا تھا، میں اپنے رشتہ داروں کے پاس گیا، عزیزوں کے پاس گیا، سب نے مجھے دھکے دے کر بھگا دیا، کسی نے میری خدمت نہیں کی۔ وہ یار کہتا ہے جا صحن مسجد نبوی کے اندر اللہ کا محبوب بیٹھا ہوا ہے، اس کے پاس چلا جا، اس کے پاس کوئی بھی جاتا ہے خالی ہاتھ نہیں آتا، خالی ہاتھ نہیں آتا، خالی ہاتھ نہیں آتا۔ بچہ ماں کے پاس جاتا ہے، ماں مجھے رشتہ داروں نے بھگا دیا ہے، کوئی میری خدمت نہیں کی، کسی نے بتایا ہے صحن مسجد نبوی کے اندر اللہ کا نبی بیٹھا ہوا ہے، وہ کسی کو خالی ہاتھ نہیں موڑتا۔ ماں کہنے لگی بیٹا جو بھی اس کو تک لیتا ہے وہ اپنا مذہب چھوڑ کر دین اسلام کو اپنا لیتا ہے، اس کے پاس نہ جانا، تو نے اپنا مذہب نہیں بدلنا۔ بچہ کہتا ہے ماں تو پریشان ہی نہ ہو، ٹینشن ہی نہ لے، میں اپنا مذہب بھی بچا لوں گا، میں آپ کے لیے کوئی کپڑا بھی لے کر آ جاؤں گا۔ وہ بچہ جاتا ہے اللہ کے نبی کے پاس جاتا ہے اور جا کر پتہ کیا کہتا ہے؟ ہاں آپ اللہ کے نبی ہیں لیکن میرا ایک سوال ہے، بس میری ضرورت ہے، میری ماں کا لباس پھٹا ہوا ہے، مجھے کپڑے چاہیے، لیکن میں تمہارا دین نہیں اپناؤں گا، میں کلمہ نہیں پڑھوں گا۔ اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام جس کی تسکین سے روتے ہوئے ہنس پڑے، اس تبسم کی عادت پہ لاکھوں سلام۔ اللہ کے محبوب نے مسکرا کر پوچھا اے بچے بتا تجھے کیا چاہیے، تجھے کیا چاہیے؟ وہ کہنے لگا مجھے صرف لباس چاہیے، میری ماں کا لباس پھٹا ہوا ہے۔ میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے کملی والی چادر اتاری اور اس بچے کو دے دی اور فرمایا جا اپنی ماں کا جسم ڈھانپ لے جا کر۔ بچہ چادر کو لیتا ہے، دوڑا جاتا ہے، ماں لیٹی ہوتی ہے، ماں کے اوپر جا کر وہ کملی والی چادر، وہ رحمتوں والی چادر ڈھانپ دیتا ہے اور کہتا ہے ماں دیکھو میں تمہارے لیے چادر بھی لے آیا ہوں اور اپنا مذہب بھی بچا لایا ہوں۔ ماں کہتی ہے بیٹا اس نے تجھے کچھ نہیں کہا۔ کہنے لگا ماں جی مجھے انہوں نے کچھ بھی نہیں کہا بلکہ بڑی محبت سے مجھے چادر دے دی ہے۔ ماں کہتی ہے بیٹا چل پھر اسی در پر جاتے ہیں، جو غیروں کا اتنا خیال کرتا ہے اپنوں کا کتنا خیال رکھتا ہوگا، جو غیروں کا اتنا خیال کرتا ہے وہ اپنوں کا کتنا خیال کرتا ہوگا۔ یہ دربار رسالت ہے، یہاں اپنوں کا کیا کہنا، ارے یہاں سے ہاتھ خالی غیر بھی جایا نہیں کرتے۔